بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز قضا کرنے اور چھوڑنے والوں پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان سے جہنم میں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ وہ کہیں گے کہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والوں میں تھے، بلکہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا شرک یا کفر کے درمیان فرض نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے جس میں سے اسے داخل ہونا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو شخص ان میں سے 3 کو پورا کرے مگر ایک کو چھوڑ دیتا ہے، اسے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچائے گی، یہاں تک کہ وہ چاروں پر عمل کرے: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ جس کی نماز قضا ہو گئی ہو تو گویا کہ اس کا مال اور گھرانہ تباہ ہو گیا۔ جس نے کسی شرعی مجبوری کے بغیر 2 نمازوں کو اکٹھا کیا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازے میں داخل ہوا۔ نمازوں میں ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی وہ نماز قضا ہو گئی تو گویا اس کے گھر والے اور مال سب تباہ ہو گیا، اور وہ ہے نماز عصر۔ جس نے نماز عصر چھوڑ دی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور اس کے لیے کوئی شرعی مجبوری بھی نہ تھا تو گویا اس کا عمل برباد ہو گیا۔ نماز تراجو ہے، جس نے اسے پورا کیا وہ کامیاب ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، صدقہ اس کی کمر توڑتا ہے۔ اللہ کے لیے لوگوں سے محبت اور علم سے دوستی شیطان کو کھلے طور پر ہرا دیتی ہے۔ جب تم یہ اعمال کرتے ہو تو شیطان تم سے اتنا دور جاتا ہے کہ جیسے سورج کے نکلنے کی جگہ سے ڈوبنے کی جگہ سے دور ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی نماز اور ذکر قبول نہیں کرتا۔ ان میں ایک وہ ہے جو وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ ایک قول کے مطابق ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر ان میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی سخت گرمی کی وجہ سے پگھل جائیں گے۔ اور یہ وادی ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں اور ان کو ان کے وقت سے دیر کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور توبہ کر لیں اور گزرے ہوئے اعمال پر شرمندہ ہوں تو اور بات ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے اور حدیث شریف میں ہے بھی کہ جو شخص نماز کا پابندی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ 5 چیزوں سے نوازتا ہے۔ نمبر 1، اس سے تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔ نمبر 3، نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرے گا۔ نمبر 5، جنت میں بنا حساب کتاب داخل ہوگا۔ نماز میں سستی کرنے والوں کی محرومیاں اور آفاتیں۔ نمبر 1، اس کی عمر سے برکت چھین لی جائے گی۔ نمبر 2، اس کے چہرے سے صلاحین کی نشانی مٹ جاتی ہے۔ نمبر 3، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا۔ نمبر 4، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے۔ نمبر 5، نیکوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 6، وہ جلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 7، بھوک اور پیاس مرے گا۔ اگر اسے دنیا میں تمام سمندر پلا دیا جائے تو کبھی بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر اس پر تنگ ہوگی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ نمبر 9، اس کی قبر میں آگ بھڑک جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن لوٹتا رہے گا۔ نمبر 10، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جو بہت ہی زہریلا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی اور ناخن لوہے کے ہوں گے جن کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی۔ وہ کڑکدار بجلی جیسی آواز میں میت سے بات کرے گا
اور نمازوں کے نہ پڑھنے کے بدلے صبح سے شام تک ڈستا رہے گا، اور جب اسے ڈسے گا وہ استرجھات کی زمین میں دھس جائے گا، اور قیامت تک اس کو اسی طرح کا عذاب ہوتا رہے گا۔ نمبر 11، وہ قیامت میں اس حالات میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 لائنیں لکھی ہوگی۔ پہلی لائن یہ ہوگی کہ اے اللہ کے حقوق ضائع کرنے والے۔ دوسری لائن یہ ہوگی کہ اے اللہ کی ناراضگی کے لیے مخصوص۔ تیسری لائن یہ ہوگی کہ جیسے تو نے اللہ کے حقوق دنیا میں ضائع کیے، ایسے ہی تو آج اللہ کی رحمت کی نا امید ہوگا۔ جان بوجھ کر نماز ترک کرنے والا زنا کرنے والوں سے بھی بدتر ہے۔ روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور عرض کی کہ اے نبی اللہ، میں نے بہت بہت بڑا گناہ کیا ہے اور توبہ بھی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ وہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے زنا کیا اور جو بچہ پیدا ہوا اس سے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ بولے، اے بدبخت، نکل جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں نہ جلا دے۔ چنانچہ وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر وہاں سے چل پڑتی ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے گناہ سے توبہ کرنے والی کو کیوں واپس کر دیا؟ کیا تو نے اس سے بھی زیادہ برا آدمی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے جبرائیل، اس عورت سے زیادہ برا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولنے لگے، اس سے برا وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔